الرحيم. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأتباعه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله. بزرگان محترم عزیز دوستو بھائیو، ہمارا جو مذاکرہ غزوہ بدر کے بارے میں چل رہا تھا انشاءاللہ بعد میں پورا کیا جائے گا. ابھی جو مبارک راتیں آ رہی ہیں، عشر اخیرہ شروع ہو رہا ہے، کیونکہ فضائل رمضان میں اور اس سے بڑھ کر خود قرآن پاک میں شب قدر کے بارے میں مستقل ایک صورت نازل فرمائی ہے. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس رات کی کتنی اہمیت ہے. اللہ کرے ہماری ان مجالس اور دوسری باتوں کی وجہ سے، دوسرے علماء کی، اور جو بھی ہم باتیں سنتے ہیں تعلیم کے اندر، اس کی وجہ سے ہمیں اس کی قدر نصیب ہو جائے. اور ابھی سے ہم اتنا اللہ کے سامنے جذبہ دل کے اندر پیدا کر لیں کہ اللہ آپ ہماری مدد فرمائیے کہ آنے والی راتیں ہم سے ضائع نہ ہو، اور آنے والی راتوں میں جتنا بھی ہو سکے آپ ہمیں اپنے دربار عالی میں حاضری کی توفیق عطا فرمائیے. ایک جگہ معارف القرآن کے اندر لکھا ہے، غالباً معارف القرآن ادریسی میں، یہ شب قدر کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ سورہ بقرہ کی جو آیت شریفہ ہے وہ مطلق ہے. اس میں تو مطلق یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. مگر سورۃ القدر جس میں اسی لیلۃ القدر کا تذکرہ ہے، اس میں یہ تذکرہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن مجید تو اصل میں لوح محفوظ میں ہے، سورہ بروج کے اندر ہے فی لوح محفوظ. اللہ جل جلالہ و نوالہ نے جب اس کو دنیا میں نازل فرمانے کا ارادہ فرمایا تو پورا کا پورا قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر منتقل کیا گیا. یہ اسی لیلۃ القدر میں ہوا ہے. اور قرآن جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا اللہ کو بے انتہا محبوب ہے. اور قرآن جس مہینے میں اور جس رات میں نازل کیا جائے تو وہ مہینہ بھی اور اس سے بڑھ کر وہ رات، وہ بھی اس قرآن کے نزول کی وجہ سے بابرکت ہو گئی. جس جگہ پر قرآن پاک نازل کیا گیا، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، پورا حرمین شریفین، وہ مقدس ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو قرآن پاک نازل کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ درجے کے نبی اور سب کے سردار اور سب کے امام بنا دیے گئے. اور اب اس امت کے اندر جو بھی قرآن سے اپنا تعلق قائم کرے گا، خود حافظ بن جائے، بچوں کو حافظ بنا دے، حافظ نہ ہو تو کم از کم تلاوت رات دن جتنا ہو سکے کرتا رہے، تو جتنا قرآن پاک سے ہمارا تعلق بڑھتا جائے گا انشاءاللہ اللہ کا قرب نصیب ہوتا چلا جائے گا. تو سب قرآن پاک کی برکتیں ہیں. لہذا لیلۃ القدر بھی
کیونکہ اسی رات کے اندر نازل کی گئی قرآن پاک لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا ہے، تو لیلۃ القدر کی فضیلت ہو گئی. اور کتنی فضیلت ہو گئی؟ خیر من الف شہر. باقاعدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری ایک صورت نازل فرمائی. تو فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر قرآن پاک کے نزول کی وجہ سے بابرکت ہوئی. اب اس کی فضیلت کیسی ہے؟ اگزامپل، مثال کے طور پر جتنے فروٹ ہوتے ہیں، مینگو ہو، کیلا ہو، بنانا ہو، جن کے پاس چھلکا ہوتا ہے، تو اصل چھلکا مقصود نہیں ہوتا ہے، اندر جو مغز ہے جس کو کھایا جاتا ہے وہ اصل مقصود ہوتا ہے. تو اوپر کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ تو اس کی حفاظت کے لیے ہے. اللہ جل جلالہ و نوالہ نے اندر جو چیز کھائی جاتی ہے اس کی حفاظت کے لیے اس کے اوپر یہ کور چڑھا دیا ہے، اور اس کور کی وجہ سے اندر کی جو کھانے کی چیز ہوتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے. ورنہ اوپر کا چھلکا وہ مقصود نہیں ہوتا ہے. چنانچہ ہم دیکھتے بھی ہیں اوپر کا چھلکا کاٹ کر چھیل کر نکال دیا جاتا ہے، اور جو اندر کا مغز ہوتا ہے وہ کھایا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ بس اسی طریقے سے پورا مہینہ کے اندر اصل مقصود لیلۃ القدر ہے. یہ بالکل مغز ہے، روح ہے، اور یہ پورا کا پورا مہینہ اس کے لیے بمنزلہ پوست اور بمنزلہ چھلکے کے ہے. اس مہینے کے ذریعے سے اس لیلۃ القدر کی حفاظت کی گئی ہے. اور چونکہ لیلۃ القدر بابرکت ہے، تو جس طریقے سے اندر کا مغز کھایا جاتا ہے تو وہ چھلکا بھی ایک درجے میں قابل احترام ہو جاتا ہے. اس اعتبار سے یہ پورا مہینہ اسی وجہ سے قابل احترام ہو گیا. ورنہ رمضان کے اندر بھی اصل جو ہے رات، اور اصل چیز جو ہے، اور اصل روح اور جو اصل مغز ہے وہ لیلۃ القدر ہے. اس لیے لیلۃ القدر جس کو مل گئی اس کو پورا مہینہ بلکہ پورا سال مل گیا. اور لیلۃ القدر جس سے فوت ہوئی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ بہت بڑے خیر سے محروم رہتا ہے. اس سے آنے والی راتیں جو ہیں بہت قیمتی ہیں، بہت بابرکت ہے. اور مشہور روایتوں کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ تم لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25 اور 27، 29. لیکن اس کے باوجود بھی جو بیچ کی راتیں آتی ہیں، ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 24ویں رات کو بھی لیلۃ القدر ہوئی ہے. یہ لیلۃ القدر کسی ایک رات میں فکس نہیں رہتی، گھومتی رہتی ہے. اللہ جب چاہے جس رات کو چاہے لیلۃ القدر بناتے ہیں. البتہ مشہور قول یہ ہے کہ 27ویں رات ہوتی ہے، ورنہ 23ویں رات میں بھی لیلۃ القدر کا ہونا ثابت ہوا ہے، 24ویں رات کے اندر بھی ہوا ہے. اسی مناسب یہ ہے کہ ہم اخیر کی تمام راتوں کے اندر اہتمام کر لیں، اور ابھی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ عشرہ اخیرہ کی تمام راتیں انشاءاللہ ہم اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے جتنا ہو سکے گا عبادت کے اندر. اور عبادت عام ہے، چاہے ہم نفل نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، بیٹھ کر تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر بیٹھ کر پڑھیں، دعا مانگتے رہیں، اور اسی طریقے سے درود شریف پڑھتے رہیں. غرض ہے کہ کوئی نہ کوئی عبادت کے اندر ہمارا ٹائم گزر رہا ہو، انشاءاللہ لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے وہ حاصل ہوگی. اور بھی انشاءاللہ تفصیلات ہے اس کے اندر. تو باقاعدہ پوری ایک صورت مبارکہ اس سلسلے میں نازل ہوئی ہے. علماء نے لکھا ہے، جیسے کہ حضرت شیخ نے بھی شب قدر کے بعد اعتکاف کا تذکرہ فرمایا ہے. لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے بہترین طریقہ جو ہے اعتکاف ہے. انشاءاللہ اعتکاف، چونکہ معتکف اعتکاف کی حالت کے اندر چاہے سو بھی رہا ہو تب بھی اس کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے. وہ سویا ہوا ہے مگر ہمارا سونا گھر میں ہوتا ہے، وہ گھر کے اندر سونا تو بس نیند ہے. لیکن یہی معتکف اللہ کے گھر میں سو رہا ہے، اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ کر ٹھہرا ہوا ہے، تو اس کے 24 گھنٹے عبادت میں گزرتے ہیں. لہذا اس کا سونا بھی عبادت ہے. تو انشاءاللہ اگر اتفاق سے وہ سو بھی گیا ہو تو بھی اس کو لیلۃ القدر مل جائے گی. اعتکاف کی سنت مؤکدہ ہے، البتہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ. جیسے کہ نماز جنازہ فرض ہے مگر فرض کفایہ ہے. کفایہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چند لوگ بھی اگر ادا کر لیں گے تو سب کی طرف سے یہ ادا ہو جائے گا. تو نماز جنازہ چند لوگ پڑھ لیتے ہیں، جیسا آج کل ہو رہا ہے، 30-40 لوگ پڑھ لیتے ہیں، تو ان کے پڑھنے کی وجہ سے سب کی طرف سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. مسجد کے اندر ایک دو نے بھی اعتکاف کر لیا محلے کی طرف سے، تو انشاءاللہ پورے محلے والوں کی طرف سے یہ سنت ادا ہو گئی. اور یہ جو اعتکاف میں بیٹھیں گے ہمارے لیے بہت بڑا ان کا احسان ہوگا کہ ہماری طرف سے انہوں نے یہ سنت کو ادا کر دیا. اگر پوری مسجد میں ایک بھی اعتکاف کرنے والا نہ ہو تو تمام کے اوپر سنت کے چھوڑنے کا وبال ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ جتنے بھی اعتکاف کرنے والے ہیں اللہ ان کے لیے اعتکاف کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو ہمت بھی ادا فرمائے.
اور ان کو بہترین جزا عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ان کی مدد فرمائے کہ ان کے اعتکاف کی وجہ سے ہماری بھی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ مردوں کے لیے تو اعتکاف ہے ہی۔ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان کے اندر لکھا ہے، جہاں اعتکاف کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ اعتکاف مردوں کے لیے بھی مسنون ہے، عورتوں کے لیے بھی مسنون ہے۔ مردوں کے لیے بھی مسنون ہے، عورتوں کے لیے بھی مسنون ہے۔ عورتیں کہاں اعتکاف کریں گی؟ تو حضرت شیخ نے لکھا ہے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے کہ عورتیں اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کریں۔ گھر کی مسجد کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے کسی کو وسعت دی ہے، ماشاءاللہ کئی روم ہیں اس کے گھر میں، بیڈ روم ہے، سٹنگ روم ہے، لیونگ روم ہے، اور ماشاءاللہ برکت ہے اس کے اندر۔ تو مناسب یہ ہے ایسے ایک بڑے گھر کے اندر ایک روم ہم باقاعدہ مسجد کے نام سے، گھر کی مسجد کے نام سے اس کو موسوم کر دیں کہ ہماری گھر کی مسجد ہے، اور اس کو بالکل پاک صاف رکھا جائے، باقاعدہ مصلی ہو، قرآن پاک رکھا ہوا ہو، اور گھر کے جتنے افراد ہیں خاص کر مستورات وہاں جا کر نماز ادا کریں۔ ہمارے بھائی بھی اپنے نفل نماز وہاں جا کر پڑھیں۔ نوافل گھر میں پڑھنا بہتر بھی ہوتا ہے، تو اس جگہ پر ہم نمازیں پڑھیں۔ اگر اتنی زیادہ گھر کے اندر وسعت نہیں ہے کہ ہم باقاعدہ ایک روم اس کے لیے مخصوص کر سکے، تو کم سے کم سٹنگ روم ہو، لیونگ روم ہو، اس کو ایک کنارے کے اعتبار سے مخصوص کر دیں کہ یہاں ہمارا مسجد ہے۔ اگر ابھی تک نہ کیا ہو تو اب اعتکاف کی نیت سے کر سکتی ہے۔ تو اگر کوئی بڑا گھر ہے جس کے اندر مستقل روم ہے، تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اسی گھر کی مسجد کے اندر اعتکاف کریں۔ اور اگر باقاعدہ اس طرح کوئی جگہ پہلے سے متعین نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی جگہ مسجد کے نام سے متعین نہ ہو تو کسی کونے کو اس کے لیے مخصوص کر دے کہ آج سے انشاءاللہ یہ ہمارا کونا ہے، میں یہاں پہ اعتکاف کرتی ہوں۔ تو الحمدللہ گھر کے اندر اگر مستورات ہوں، افراد زیادہ ہیں، کوئی ہماری بہن کو اتنا موقع ہے کہ گھر کے کام کے لیے ماشاءاللہ دوسری بیٹیاں موجود ہیں، بہو موجود ہے، اور گھر میں کام کرنے والے موجود ہیں، میں 10 دن اللہ کے گھر میں یعنی اپنے گھر میں اعتکاف کی وجہ سے بیٹھ جاؤں گی، تو گھر کے کاموں کے اندر کوئی حرج نہیں ہوگا، اور اعتکاف کی حالت کے اندر کوئی ضروری کام مجھ سے گھر والے کروانا چاہیں وہیں بیٹھے بیٹھے تو وہ بھی گنجائش ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی سنت ہے، عورتوں کے لیے بھی مسنون ہے کہ اگر عورتوں کے لیے اعتکاف کرنے کا موقع ہو، گھر کے اندر افراد زیادہ ہوں، تو جس طرح مردوں کے لیے اعتکاف، اس طرح مستورات کے لیے بھی اعتکاف کرنا مسنون ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عورتوں کے لیے اعتکاف بنسبت مردوں کے زیادہ سہل ہے، آسان ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کاروبار بھی گھر کی لڑکیوں وغیرہ سے لیتی رہیں اور مفت کا ثواب بھی حاصل کرتی رہیں، مگر اس کے باوجود عورتیں اس سنت سے گویا بالکل ہی محروم رہتی ہیں۔ بہت سی مرتبہ معلوم نہیں ہوتا، لیکن ماشاءاللہ جن گھروں کے اندر تعلیم ہوتی ہے ان گھروں کے اندر ماشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لہذا یہ اعتکاف ہے، سال کے اندر ایک مرتبہ موقع ملتا ہے تو ہماری کسی بہن کو گھر کے اندر اعتکاف کا موقع ہو، اور الحمدللہ گھر کے اندر افراد زیادہ ہیں، فیملی ممبر زیادہ ہیں، وہ ہمارے ایک ماں ہے یا ایک بہن ہے گھر میں اعتکاف کر لیں گے، تو الحمدللہ گھر کے کاموں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو مستورات بھی اس سنت کو زندہ کریں، مرد بھی اس سنت کو زندہ کرتے ہیں ماشاءاللہ مسجدوں میں آ کر، تو گھروں کے اندر بھی اعتکاف کرنا سنت ہے۔ یہ سنت بھی امت کے اندر زندہ ہو جائے، یہی ایک موقع ہوتا ہے۔ لہذا جس کو موقع ہو تو سنت کو زندہ کرنے کی نیت بھی کر لے اور خود بھی سنت پر عمل کرنے کی نیت کر لے۔ ایک حدیث میں آتا ہے من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ مئۃ اجر شہید، کہ کوئی شخص فساد امت کے وقت میں میری ایک سنت کو زندہ کرے، خاص کر ایسی سنت کہ جس کے اوپر عمل نہ ہو رہا ہو، تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے مستورات کے لیے بہت مناسب ہے کہ اگر اللہ نے ان کو موقع دیا ہو، گھر کے افراد زیادہ ہوں اور گھر کے اندر وہ اعتکاف کر لیں، تو انشاءاللہ ان کے لیے سنت بھی ادا ہوگی، ایک سنت کے زندہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور ماشاءاللہ رمضان کی جو لیلۃ القدر ہے وہ ان کو حاصل ہو جائے گی۔ اعتکاف کے ضروری مسائل کا انشاءاللہ بعد میں مذاکرہ ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر بہت برکت والی رات ہے۔ پوری سورہ مبارکہ قرآن پاک کے اندر فرمائی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جیسا کل ذکر کیا گیا تھا کہ قرآن پاک میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا لیلۃ القدر کا الف شہر، یا یہ نہیں فرمایا، حضرت تھانوی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ لیلۃ القدر مثل الف شہر، یہ نہیں فرمایا کہ 1000 کے مثل ہے، 1000 کے برابر ہے، بلکہ فرمایا خیر من الف شہر، یعنی کم سے کم منیمم تو انشاءاللہ 1000 مہینے ہیں، اور باقی اس سے بھی زیادہ بہتر، اس سے زیادہ کتنی بہتر ہے؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا
جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے، اور اس زیادتی کا علم بھی نہیں کہ کتنی زیادہ ہے۔ تو 1000 مہینے تو یقیناً ہے، اور 1000 مہینے کے کتنے ہوتے ہیں سال؟ حضرت شیخ نے لکھا ہے 1000 مہینے کے 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، 83 ایئرس 4 منتھ۔ تو 83 ایئرس 4 منتھ ایک انسان مسلسل کنٹینیوس عبادت کرتا رہا ہے، بالکل لگاتار، ایک رات میں عبادت کر لے تو 83 ایئرس 4 منتھ اس کے برابر، بلکہ اس سے بہتر ہے۔ اس لیے بہت قیمتی رات، اور اس مبارک رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا تنزل الملائکۃ، اس رات کے اندر ملائکہ اترتے ہیں۔ کتنے ملائکہ اترتے ہیں؟ دوسری جگہ فرمایا اتنے اترتے ہیں کہ جس کی کوئی گنتی شمار نہیں کر سکتا، ان کو شمار کرنا چاہے تو نہیں شمار کر سکتے، اتنی بڑی تعداد کے اندر ملائکہ آسمان سے دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اور خاص کر تنزل الملائکۃ والروح فیہا، روح بھی، اور روح سے مراد کیا ہے؟ حضرت شیخ نے کئی اقوال نقل کیے ہیں، لیکن مشہور قول یہ ہے کہ روح سے مراد روح القدس سے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام۔ اور دنیا میں حضرت جبریل علیہ السلام کا تشریف لانا یہ بے انتہا برکت کا ذریعہ ہے، بے حد برکتوں کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب تک دنیا میں تشریف فرما رہے، حضرت جبریل علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا بار بار ہوتا تھا، بار بار۔ ایمن ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، صدیق اکبر اور عمر فاروق وغیرہ ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے، بہت بابرکت خاتون ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت بھی کی ہے۔ تو ایمن کے پاس ایک مرتبہ تشریف لے گئے، رو رہی تھی، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، مگر حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے نتیجے کے اندر جبریل امین کی دنیا میں جو تشریف آوری ہوتی تھی، اور ان کے تشریف لانے سے جو برکتیں اور انوارات دنیا میں آتے تھے وہ ختم ہو گئے، ان کا آنا، ان کا وہ سلسلہ بند ہو گیا۔ اب اندازہ لگائیے کہ شب قدر کے اندر جبریل امین تشریف لاتے ہیں تو کس قدر برکتیں اس رات کے اندر ہوتی ہوں گی، اور کس قدر انوارات اس رات میں ہوتے ہوں گے، اللہ اکبر، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرما دے۔ تو اس رات کے اندر ملائکہ تشریف لاتے ہیں، جبریل امین تشریف لاتے ہیں۔ فضائل رمضان کی آخری رات میں ہے کہ کس شان سے تشریف لاتے ہیں، اس شان سے تشریف لاتے ہیں کہ ان کے ساتھ فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت، گروپ ہوتا ہے، تشریف لاتے ہیں۔ بیت اللہ شریف کے اوپر ان کے جو پاس جھنڈا ہے گرین، اس کو بیت اللہ شریف پر گاڑ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فرشتوں سے یہ فرماتے ہیں کہ جاؤ، پھیل جاؤ روئے زمین پر، کوئی بھی امتی اللہ کا ذکر کر رہا ہو، کھڑا ہوا ہو، بیٹھا ہوا ہو، جس حالت کے اندر بھی تم جاؤ، اسے مصافحہ کرو اور اس کی دعاؤں پر آمین کہو۔ یہ فرشتے اس کی دعا پر آمین کے لیے آتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اور جہاں بھی ہو، جس گھر کے اندر بھی، البتہ جس گھر میں فوٹو لگے ہوئے ہیں، کتے وہاں ہوں، شوق ہے جس گھر میں کتے وغیرہ پال رکھے ہوں، ملائکہ رحمت ایسے گھر میں نازل نہیں ہوتے، ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے کہ جہاں کتا شوقیہ پال رکھا ہو، شوقیہ گھروں میں اگر ضرورت ہو، ایسی ضرورت کہ جس کے بغیر ہمارا کام چلنا مشکل ہے، چوروں سے حفاظت کے لیے پالنا پڑتا ہے، کبھی کھیتوں کی حفاظت کے لیے حدیث میں اس کی گنجائش بھی بیان فرمائی گئی ہے، لیکن شوق کے لیے پالا ہو تو وہ شوق کے لیے پالنا، اس کے نتیجے میں انسان اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ملائکہ رحمت ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے، ورنہ ہر گھر میں تشریف لاتے ہیں، اور جو عبادت کر رہا ہے، جس طریقے سے عبادت میں مشغول ہو، وہ آتے ہیں، ملاقات فرماتے ہیں، آمین کہتے ہیں، جبریل امین تشریف لاتے ہیں، ملاقات فرماتے ہیں۔ تو بہرحال اس رات کے اندر یہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اور یہ سب آنا اللہ کے رب، ان کے رب کے حکم سے ہوتا ہے، وہ خود نہیں آتے، کیونکہ اس رات کا اہتمام ہے۔ تو اللہ جل جلالہ و نوالہ اس امت کے الحمدللہ فضائل، حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں، صدقے کے اندر یہ رات امت کو ملی ہے، یہ رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملی ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کی فضیلت کے لیے اللہ تعالیٰ باقاعدہ فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں، نازل ہوتے ہیں اللہ کے رب، اپنے رب کے حکم سے۔ سلام، سراپا سلام ہے، یعنی سراپا سلامتی ہے، اس رات کے اندر کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جو سلامتی کے خلاف ہو، یا پھر مطلب یہ ہے کہ فرشتے آتے ہیں، گھروں میں داخل ہوتے ہیں، اور مومنین کو سلام کرتے رہتے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم، سلامتی بھی ہو سکتی ہے مراد، اور سلام کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے، اور یہ سلسلہ مغرب سے شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ رات مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، تو مغرب کے وقت سے جیسے اذان ہوئی، بس لیلۃ القدر اس رات میں اگر ہے تو اسی رات سے شروع ہو جاتی ہے۔ اسی ان راتوں کے اندر اگر ہم سے ہو سکے تو اوابین کا بھی اہتمام کر لیں۔ اوابین جیسے پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ 2 رکعت سنت کے بعد 6 رکعت پڑھنے کا موقع ہو 6 رکعت پڑھ لیں، ورنہ کم سے کم 2 رکعت سنت موقعہ کے بعد 4 رکعت پڑھ لیں، تو ٹوٹل 6 رکعت ہو جائیں گی۔ تو
تو ٹوٹل 6 رکعت ہونے کی وجہ سے اوابین انشاءاللہ ہو سکتی ہے۔ اسی ان راتوں کے اندر ہم چونکہ مغرب ہی سے لیلۃ القدر شروع ہوتی ہے، یہ نہیں کہ رات کے آخر میں آئے گی، روزانہ تو رات کے آخر میں ہوتا ہے خاص ٹائم، لیکن لیلۃ القدر کے اندر یہ فضیلت مغرب اور اذان اور سن سیٹ ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان دنوں کے اندر، ان راتوں کے اندر ہم کم سے کم 2 رکعت سنت سے موقظہ کے بعد 4 رکعت اور پڑھ لیں تاکہ اوابین کا ثواب مل جائے، اور لیلۃ القدر اس رات میں ہے تو اور زیادہ برکت ہو جائے گی۔ ہی حتیٰ مطلع الفجر، یہ برکتیں، انوارات اور فرشتوں کا نزول طلوع فجر تک رہتا ہے، صبح صادق تک، یعنی جب صبح صادق ہوتی ہے، سحری اینڈ ہوتا ہے اور فجر کی اذان ہو جاتی ہے، اس وقت یہ فرشتے آسمان میں تشریف لے آتے ہیں۔ جب واپسی کا وقت ہوتا ہے تو جبریل امین الرحیل الرحیل کہہ کر اعلان فرماتے ہیں، تمام فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اور واپسی کا وقت ہوتا ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ آج کی رات میں اللہ نے امت محمدیہ کے لیے کیا فیصلہ فرمایا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ کے لیے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، البتہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو، اللہ سب کو بچائے، مدمن خمر ہو، ہمیشہ شراب کا عادی ہو، اللہ سب کو توبہ کی توفیق دے دے۔ جو ماں باپ کے نافرمان ہو ان کو بھی توبہ کی توفیق دے دے، اور مدمن خمر کو بھی اللہ توبہ کی توفیق دے دے۔ قاطع رحم ہو، کسی سے ہمارا سلام کلام بند ہے تو ان راتوں کے آنے سے پہلے اپنا سلام کلام شروع کر دے، ورنہ قاطع رحم کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ اس رات کی برکت سے محروم رہتا ہے۔ لہذا کسی سے ہمارا سلام کلام بند ہو، کسی رشتہ دار سے، بھائی سے، بہن سے، انکل سے، ان سے سلام کلام شروع کر دے، ای میل پر کے پیغام بھیج دے، میسج بھیج دے، معافی مانگ لے تاکہ رمضان یہ لیلۃ القدر کی برکتیں نصیب ہو جائیں۔ تو بہرحال یہ سلسلہ پوری رات جاری رہتا ہے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے لیلۃ القدر کی برکتیں نصیب فرمائے، مغفرت نصیب فرمائے، اور اس کی جو عبادت ہے کہ ایک رات کی عبادت کم سے کم 1000 مہینے کے برابر، اور اس سے بھی زیادہ، تو اتنی زیادہ راتوں کی عبادت اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اللہ پاک کئی سنی باتوں پر مجھ کو اور آپ کو، پوری امت کو عمل نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی، توبہ استغفار کرنے کی، اور آئندہ زندگی کے بدلنے کے لیے اللہ کے سامنے ارادے کرنے کی اور نیتیں ظاہر کرنے کی مجھ کو اللہ، آپ کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا، آمین اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔